نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق مالک اور رازق ہے درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء سید الاولین والآخرین ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر سامعین محترم حج کے ایام جاری و ساری ہیں اور قربانی بالکل قریب ہے حج کا اور قربانی کا تعلق جس طرح کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ ہے اور آپ کے ذریعے اللہ رب العزت نے جو اسلام کی صورت میں ہمیں دین دیا ہے اس کا ایک فریضہ اور اس اسلام کا ایک رکن بیت اللہ کا حج ہے اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بھی حج کے ساتھ اور قربانی کے ساتھ گہرا تعلق ہے قربانی بھی ان کی سنت اور اس خانہ کعبہ جس کا طواف کیا جاتا ہے جہاں جا کر حج کیا جاتا ہے وہ بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کردہ
انہوں نے اللہ کے اس عظیم گھر کو تعمیر کیا اور پھر صفا مروہ طواف کے بعد جو سعی کی جاتی ہے وہ بھی سیدہ ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ ان کے طریقے کو اللہ رب العزت نے جاری و ساری کر دیا. یعنی حج کے ساتھ اور قربانی کے ساتھ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا گہرا تعلق ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے کئی آیات میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ اے میرے نبی آپ بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کیجئے، ان کی اتباع کیجئے. اور پھر قرآن کریم میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو، آپ کی سیرت طیبہ کو اسوہ حسنہ قرار دیا گیا ہے، وہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو بھی ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا گیا ہے. ان کی سیرت کے چند ایک پہلو آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ ذکر کریں گے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل صدق اللہ، اے میرے نبی کہہ دیجئے اللہ نے بالکل سچ کہا ہے. فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کیجئے جو یکسو تھے، ایک اللہ کی توحید پر گامزن تھے. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے کہ توحید کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کے اللہ کی توحید میں انہوں نے کسی اور کو شریک کیا. ان کے اندر قطعاً ایسی کوئی بھی خامی اور خرابی نہیں تھی. دوسرے مقام پر فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ آپ دین ابراہیم کی پیروی کیجئے، اس کی اتباع کیجئے. حنیفا، جو یکسو تھے، اللہ کی توحید پر کمپرومائز کرنے والے نہیں تھے. وما کان من المشرکین، اور نہ ہی وہ شرک کرنے والوں میں سے تھے. قرآن کریم کی کئی آیات میں اللہ رب العزت نے اسی بات کا ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ کی توحید پر گامزن تھے، اللہ کے ساتھ بالکل وہ شرک کو برداشت کرنے والے نہیں تھے، شرک کو پسند کرنے والے نہیں تھے. ان کے اعمال جو تھے وہ بالکل ہر قسم کی شرک کی نجاستوں سے پاک تھے. اسی لیے اللہ رب العزت نے ان کے نقش قدم پر چلنے کا حکم دیا اور ان کی اتباع کا حکم دیا. اور پھر فرمایا کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے دین سے منہ پھیر لیتا ہے اس کی حیثیت کیا ہے. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے دین سے منہ پھیرے سوائے اس کے کہ جس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنا لیا. یعنی جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر نہیں چلتا، توحید کے اندر شرک کی ملاوٹ کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ بیوقوف ہے، وہ جاہل ہے، وہ نادان ہے. اس لیے کہ پیدا اللہ نے کیا، ہدایت اللہ نے دی. اللہ نے تجھے پیدا کرنے کے بعد تیری ضروریات کو پورا کیا. تیری تمام تر ضروریات کے لیے اللہ نے کچھ فصلیں پیدا کر دی، کسی جگہ اللہ نے پھل پیدا کر دیے، درخت پیدا کر دیے، نہریں جاری کر دی، دریا اور سمندر کی صورت میں پانی کو جاری کر دیا، پہاڑوں سے چشمے جاری کر دیے. اور وہی اللہ جو سورج، چاند، زمین، آسمان اور عرش عظیم اور ساری کائنات کا مالک ہے، جس نے اس کی
توحید پر کمپرومائز کر کے شرک کا ارتکاب کیا، اللہ فرماتے ہیں گویا کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کے دین سے منہ پھیر لیا ہے اور اس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنا لیا ہے۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور البتہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے دنیا میں بھی منتخب کر لیا تھا، ان کو چن لیا تھا، اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھا جائے تو ان کی زندگی کے مختلف پہلو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور ہمیں ان کی سیرت کو سمجھ کر اس کو اختیار کرنا چاہیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا چاہیے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بدلنا چاہیے۔ اگر کسی کے اندر کوئی خامی، کوئی خرابی پائی جاتی ہے تو اس کو اس خرابی سے اپنے آپ کو بچا کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے جو پہلو قرآن نے ذکر کیے ہیں ان میں سے بار بار جس کا ذکر کیا ہے وہ یہی توحید ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی بار بار خوبی بیان کی گئی ہے کہ ان کی ذات کے اندر کس قدر اللہ رب العزت نے توحید کو ثابت کر دیا تھا اور وہ کس قدر توحید پر قائم رہنے والے تھے، اور پھر صرف خود ہی نہیں بلکہ اپنے باپ کو، اپنی قوم کو، وقت کے حکمران کو توحید کی دعوت دینے والا بھی بنایا تھا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں توحید کی دولت سے مالا مال کیا ہے تو دوسروں کو اس کی دعوت بھی دینی چاہیے۔ اگر آپ اپنے والدین کے خیر خواہ ہیں، آپ اپنے عزیز و اقارب، دوست و احباب، رشتہ داروں کی خیر خواہ ہیں، پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو بھی توحید کی دعوت دیں۔ یہ نہیں کہ ہم الحمدللہ ٹھیک ہیں، اللہ نے ہمیں عقیدہ توحید عطا کیا ہے، دوسروں کو کہنے کی کیا ضرورت ہے، یا ہماری یہ ذمہ داری نہیں۔ قطعاً ایسی بات نہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے باپ کو بھی توحید کی دعوت دی، اپنی قوم کو بھی توحید کی دعوت دی، اور پھر وقت کے حکمران کو بھی توحید کی دعوت دی۔ قرآن نے مختلف مقامات پر اس کا تذکرہ کیا ہے۔ سورہ شعراء میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاكفين، کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم کن کی عبادت کر رہے ہو، وہ پیدا تو اللہ کرنے والا ہے، سب کچھ اللہ عطا کرنے والا، تم کن کی عبادت کرتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما، انہوں نے کہا ہم نے یہ چند بت بنا لیے ہیں کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، فنظل لها عاكفين، اور ہم انہی پر مجاور بن کر بیٹھ جاتے ہیں۔ بت بنائے، آستانہ بنایا، درگاہ بنا دی، اور پھر اس پر مجاور بن کر بیٹھ گئے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں مشرکین نے یہ اپنا عمل ظاہر کیا اور کہنے لگے ہم ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور ان پر مجاور بن کے بیٹھتے ہیں۔ قال هل يسمعونكم اذ تدعون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب تم ان کو پکارتے ہو، ان کو بلاتے ہو، ان کے سامنے اپنی حاجات پیش کرتے ہو، کیا یہ سنتے ہیں؟ ادھر بتلاؤ، کیا یہ سنتے ہیں؟ او ينفعونكم او يضرون، یا تمہیں کوئی فائدہ دیتے ہیں یا نقصان دے سکتے ہیں؟ اگر تم ان کے سامنے اپنی ضروریات پیش کرتے ہو، تمہاری بات سن کر تمہیں کچھ فائدہ دیتے ہیں، اور اگر تم ان کی مخالفت کرو، ان کی عبادت نہ کرو، یا تمہیں کچھ نقصان دیتے ہیں؟ چاہیے تو یہ تھا اس کا جواب دیتے، جس طرح آج بھی غیر اللہ کی پوجا پرستش کرنے والوں سے پوچھا جائے تم ان کے سامنے کیوں جا کر سر جھکاتے ہو؟ وہ جو سنتے نہیں، جو دیکھتے نہیں، جو قبر کے اندر چلے گئے، ان کے اوپر منوں کے حساب سے مٹی ڈال دی گئی ہے، آگے سے وہ یہ جواب نہیں دیتے۔ چاہیے تو یہ قرآن کی کوئی آیت پیش کریں
کہیں کہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ وہ سنتے ہیں اس لیے ہم ان کے پاس جاتے ہیں. وہ آگے سے کہتے ہیں تم تو بزرگوں کے گستاخ ہو. اور اس میں گستاخی والی بات کون سی ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، اے میرے نبی جو قبروں میں جا چکے ہیں آپ ان کو سنا نہیں سکتے. جو قبر میں چلا گیا ہے وہ نہیں سن سکتا. آپ سپیکر کے ذریعے بھی سنائیں وہ آپ کی بات کو نہیں سنیں گے. آپ اس کی قبر کے اندر میں جا کر بھی سپیکر لگا دیں وہ پھر بھی نہیں سنیں گے. وہ نہیں سنتے. ابراہیم علیہ السلام نے بھی قوم سے یہ کہا اور پوچھا کہ مجھے بتاؤ جب تم ان کو پکارتے ہو کیا وہ سنتے ہیں تمہاری باتیں؟ وہ تمہاری حاجات کے متعلق وہ سن کر تمہیں کچھ نفع دیتے ہیں یا نقصان دیتے ہیں؟ چاہیے تو یہ تھا کوئی دلیل پیش کرتے. آگے سے جواب دینے لگے قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. انہوں نے کہا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح کرتے پایا ہے. وہ اسی طرح کیا کرتے تھے. ہمارے باپ دادا ہاتھوں سے بت بنا لیا کرتے تھے پھر ان کے سامنے سر جھکا دیا کرتے تھے اور پھر ان کو اپنا حاجت روا مشکل کشا اپنا داتا اور اولاد دینے والا بگڑی بنانے والا سمجھ لیا کرتے تھے. ابراہیم ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں کہ ہم تمہیں بتائیں کہ یہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے، یہ نفع اور نقصان کے مالک ہیں یا نہیں مالک. ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا ہے وہ ایسے ہی کرتے تھے لہذا ہم بھی ایسے ہی کرتے رہیں گے. تو اس سے بڑی بیوقوفی اور جہالت کیا ہو سکتی ہے کہ دین باپ دادا کے طریقے کا نام نہیں ہے. آج بہت بڑی اکثریت ہمارے پاکستان میں اور دنیا میں ایسی ہمیں نظر آتی ہے کہ جن سے آپ ان کے اعمال کے متعلق ان کے عقائد کے متعلق پوچھیں تو وہ آپ کو کسی دلیل کے ساتھ مطمئن نہیں کریں گے بلکہ وہ آپ کو آگے سے یہی کہیں گے ہمارے باپ دادا سارے بیوقوف ہی تھے وہ ایسے ہی کیا کرتے تھے لہذا ہم ان کے طریقے پر چلتے ہیں. قرآن نے کہا ہے زمانہ جاہلیت میں انبیاء علیہ السلام کو جو قوموں کی طرف سے جواب ملا تھا کفار و مشرکین کی طرف سے جواب ملا تھا وہ یہی جواب تھا کہ ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے لہذا ہم بھی ایسے کرتے ہیں. آج اس جدید دور میں ترقی یافتہ دور میں پڑھے لکھے اور ماڈرن دور میں اگر کوئی یہی جواب دیتا ہے تو سمجھو کہ یہ وہی زمانہ جاہلیت کے کفار والا جواب ہے. اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ نے عقل کس لیے دی ہے؟ اللہ نے شعور کس لیے دیا ہے؟ اللہ نے دل و دماغ کس لیے دیے ہیں؟ اللہ نے کان اور آنکھیں کس لیے دی ہیں کہ ان سے سنو آنکھوں سے دیکھو دل و دماغ سے کام لے کر یہ بات سوچو. اور آج حیرانگی کی بات یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان اسی کام پر لگے ہوئے ہیں. اور وہ ہندو نے کہا تھا ڈاکٹر ذاکر نائک کو وہ کہنے لگا وہ تم مسلمان ہمیں کہتے ہو بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ ہم بتوں کو کھڑا کر لیتے ہیں ہم ان کی پوجا کرتے ہیں. وہ تم مسلمان بھی تو ایسے ہو کہ ہم کھڑے کو پوجتے ہیں تم زمین پہ پڑے ہوئے کو پوجتے ہو. ہمارے اور تمہارے میں فرق کیا ہے کہ تم قبر کی مٹی کی ڈیری کو پوجتے ہو اس کے اندر لیٹا ہوا ہے. ہم کھڑا کر کے ہمارے اور تمہارے اندر کیا فرق ہے؟ لیکن یہ جواب تمام مسلمانوں پر اور اسلام کے مقابلے میں جواب نہیں ہے. یہ بات جہالا کے طریقے پر انہوں نے اعتراض کیا تھا اور انہوں نے یہ بات اس اعتبار سے درست کہی تھی کہ جو لوگ ہمارے اس بات کا شعور نہیں رکھتے کہ وہ کس کے سامنے اپنی حاجات لا کر پیش کرتے ہیں. جو زندہ تھا اس وقت بھی چار پائی پر پڑا تمہارا محتاج تھا وہ اب تو زندہ نہیں رہا اب تو جان نکل گئی ہے. اب تو خود اس نے غسل بھی نہیں کیا غسل دینا پڑا. خود اس نے کفن نہیں پہنا کفن پہنایا گیا اور خود چل کر قبرستان نہیں گیا کندھوں پر اٹھا کر لایا گیا. قبر کے اندر چل کر داخل نہیں ہوا قبر کے اندر اس کو اتارا گیا. اپنے اوپر اس نے مٹی نہیں ڈالی اس کے اوپر مٹی ڈالی گئی. اب اسی کو کہا جائے کہ اولاد بھی تو دے گا اور ہمارے رزق کا مالک بھی تو ہے. یہ باتیں کسی مسلمان کو فریب نہیں دیتی اور یہ اسلام کا انداز نہیں ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الاقدمون فإنهما عدو لي إلا رب العالمين
किन की तुमने इबादत शुरू कर दी है? तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने, ये सारे मेरे दुश्मन हैं, स्वाए रब्बुल आलमीन के, जा रब्बुल आलमीन की इबादत करने वालों के, ये सारे के सारे मेरा खालिक कौन है और मेरा रब कौन है? अल्लज़ी खलक़नी फहुव यहदीन, वो जिसने मुझे पैदा किया है और उसने मुझे हिदायत दी है। जरा बतलाइए, पैदा करने वाला कौन है? क्या अल्लाह के अलावा कोई और पैदा कर सकता है? कोई बेटा और बेटी दे सकता है? वो कोई एक मक्खी भी नहीं बना सकता। फिर उनकी इबादत क्यों और फिर उनके लिए नजराने क्यों? फिर उनके सामने जाके इस तरह हाथ बांध के बुद्धू बनकर खड़े होने का मतलब फिर क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ही पैदा करने वाला, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यही पहचान करवाई कौम को, मेरा रब तो वो है जिसने मुझे पैदा किया है और मुझे हिदायत दी है, मेरी रहनुमाई की है। वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्कीन, और वही है जो मुझे खिलाता है और खिलाता है। वही मुझे खिलाने वाला, सारी दुनिया में लग जाए, सारे डॉक्टर भी इकट्ठे हो जाए, एक कतरा जो अल्लाह ना चाहे तो मुंह के अंदर उसके हलक से नीचे उतार नहीं सकते, वो भी बाहर आ जाता है। चम्मच के साथ पानी डालते हैं, वो भी बाहर आ जाता है। अल्लाह जो चाहेगा वही खाएगा और जो अल्लाह खिलाएगा वही पिएगा। वइज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन, और जब मैं बीमार होता हूँ वही मुझे शिफा देता है। अल्लाह के अलावा कोई शिफा देने वाला नहीं है। फलां कब्र पे चले जाओ, फलां ताने में चले जाओ, वहां से जाकर नमक चाट लो, वहां जाकर झाड़ू दे दो और जनाब तुम सेहतमंद हो जाओगे, तुम्हारी पेंशनियां खत्म हो जाएगी, तुम्हारी फलां बीमारी खत्म हो जाएगी। ये जहालत है, दीन से दूरी है। और कुरान ने जिक्र किया है कि सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं जब बीमार होता हूँ वही मुझे शिफा देता है। वल्लज़ी युमीतुनी सुम्मा युहयीन, और वही मेरा रब जो मुझे मारेगा फिर मुझे जिंदा करेगा। अल्लाह के अलावा जिंदगी और मौत का मालिक भी कोई नहीं है। वल्लज़ी अत्मउ अन यग़फ़िर ली ख़तीअती यौमद्दीन, और वही अल्लाह है, मुझे उसी से उम्मीद है कि क़यामत के दिन वो मेरे गुनाह भी माफ कर देगा। ये है अर्श का रब, ये है खालिक और मालिक, जिसकी पहचान सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने करवाई और फिर अपने बाप के लिए दुआ भी मांगी, बाप को समझाया भी, और फिर कहा है मेरे अब्बा जान मैं तुम्हारे लिए कोशिश की दुआ करता रहूंगा। लेकिन आगे कह दिया, वमा अमलिकु लका मिनल्लाहि मिन शैइन, ऐ मेरे अब्बा जान मैं तुम्हारे लिए किसी चीज का मालिक नहीं हूँ। दुआ करूंगा लेकिन तुम्हें बख्शाने का इख्तियार मेरे पास नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जद्दुल अंबिया, जिनकी नस्ल से अल्लाह ने हजारों अंबिया भेजे और जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारी उम्मत मुस्लिमा के लिए उसवा हसना करार दिया, वो भी कहते हैं मैं तुम्हारे नफा नुकसान का मालिक नहीं हूँ, मैं नहीं बख्शा सकता, अपने बाप को भी नहीं बख्शा सकता। और फिर जरूरत पड़ी, बूढ़े हो गए, बुढ़ापे में 90 साल उम्र हो गई, रब से दुआ करते हैं, दुआ की औलाद की तो किससे? रब्बे हबली मिनस सालिहीन, ऐ मेरे रब मुझे नेक औलाद दे दे। अपने रब से औलाद मांगी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी और उनका उसवा हसना के तौहीद के अंदर कोई कम्प्रोमाइज नहीं, और फिर हाजत रवा और मुश्किल कुशा औलाद देने वाला अगर कोई है तो वो भी एक अर्श का रब है, उसके अलावा और कोई नहीं। फिर रिज़्क़ की बात आई तो रज़्क़ाक़ भी एक अल्लाह को समझा। वइज़ क़ाला इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ा बलदन आमीना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ऐ मेरे रब इस शहर को अमन वाला बना दे, सूरह इब्राहीम में। और फिर पहले पारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस बात का जिक्र किया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ मांगी रिज़्क़ के लिए तो एक अल्लाह से मांगी, अल्लाह के अलावा किसी और को अल्लाह का शरीक नहीं ठहराया। वइज़ क़ाला इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ा बलदन आमीना वरज़ुक़ अहलहु मिनस समराति मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, कि ऐ अल्लाह इस शहर को अमन वाला बना दे और अल्लाह यहाँ के रहने वालों में से जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाएंगे उनको फलों का रिज़्क़ दे दे। रिज़्क़ मांगा है तो वो भी अपने रब से मांगा है, अल्लाह के सिवा किसी और से रिज़्क़ तलब नहीं किया। ये है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत। आज क्या हम भी इसी तरह अपने रब की तौहीद पर गामज़न हैं जिस तरह सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम गामज़न थे? जो कि अल्लाह ने कहा है ना
کہ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ابراہیم علیہ السلام کے دین کی اتباع کیجیے، پیروی کیجیے۔ اپنے نبی کو بھی کہا اور ہم سب کو اللہ نے اس بات کا حکم دیا، کیا ہم واقعتاً ابراہیم علیہ السلام کی طرح دین پر ثابت قدم ہیں، اس دین پر گامزن ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی دعوت تھی، جو ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم تھی اور جس پر قائم رہنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا؟ اور پھر حقوق اللہ کے بعد اگر حقوق العباد کی باری آتی ہے تو یہاں بھی دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کا انداز دیکھیے۔ اپنے باپ، وہ جو مشرک تھا، وہ جو کافر تھا، اس کو بھی دعوت دیتے ہیں تو کہتے ہیں یا کان لابیہ یا ابت لم تعبدو، اے میرے ابا جان۔ معلوم ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا یہ پہلو بھی ہے کہ اپنے والدین کا ادب و احترام بھی کیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی حیثیت سے اگر آپ دیکھتے ہیں، اپنے باپ کا ادب و احترام۔ آج ہماری نو نسل جو ہے ان کے اندر والدین کا ادب و احترام نہیں، والدین کو اہمیت نہیں دیتے، ان کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتے۔ نافرمانی، ایک طرف آپ قربانی کریں، دوسری طرف آپ شرک کریں، ایسی قربانی کا کیا فائدہ؟ ایک طرف آپ والدین کی نافرمانی کریں، دوسری سائڈ پہ آپ عبادات کریں۔ حقوق اللہ میں اگر سب سے زیادہ کسی کا حق ہے تو وہ والدین کا ہے۔ اگر والدین کا احترام نہیں کرتے، آج بوڑھے والدین روتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، گھروں سے نکالے جاتے ہیں، بیوی کے پیچھے لگ کر، بچوں کے پیچھے لگ کر اپنے والدین کو قربان کر دیا جاتا ہے اور والدین کو کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں دی جاتی۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت دیکھیں کہ اپنے باپ کو جو مشرک بھی ہے، کافر بھی ہے، اللہ کا باغی سرکش نافرمان ہے، لیکن حقوق العباد میں ابراہیم علیہ السلام نے ان کی انسلٹ نہیں کی۔ کہتے ہیں یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے ابا جان آپ کیوں ان کی پوجا کرتے ہیں جو سنتے بھی نہیں، جو دیکھتے بھی نہیں، تمہارے کچھ کام بھی نہیں آ سکتے؟ اے ابا جان، اگلی آیت میں پھر اللہ کہتے ہیں یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے میرے ابا جان میرے پاس ایسا علم آیا ہے جو تمہارے پاس نہیں آیا، میری پیروی کر لو، میں تمہیں سیدھے راستے کی طرف لے جا رہا ہوں، حق کی طرف، صراط مستقیم کی طرف بلانے والا ہوں۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کرو، یہ رب کو چھوڑ کر شرک کرنا شیطان کی عبادت ہے، یہ شیطان کی پرستش ہے۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان تو رحمان کا نافرمان ہی ہے۔ یا ابت، اے میرے ابا جان، ہر آیت میں آغاز میں اے میرے ابا جان، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے میرے ابا جان میں ڈرتا ہوں، مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں رحمان کی طرف سے تمہیں عذاب نہ آ جائے اور پھر تم شیطان کے دوست بن جاؤ۔ اور باپ کا رویہ اور انداز کیسا ہے؟ آگے سے باپ کیا جواب دیتا ہے؟ کہتا ہے قال اراغب انت عن الہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم میرے ان معبودوں سے تو نے منہ پھیر لیا ہے، ان کو تو نے چھوڑ دیا ہے، تو نے ایک الگ سے اپنے رب کی دعوت دیتے ہو۔ لئن لم تنتہ لأرجمنک واہجرنی ملیا، اگر تو بات نہ آیا پتھر مار مار کر تجھے رجم کر دوں گا اور چاہ دور ہو جا، میری نظروں سے دور چلا جا۔ قال سلام علیک سأستغفر لک ربی، ابراہیم علیہ السلام کا جواب صحیح ہے، کہا تجھ پر سلامتی ہو، میں اپنے رب سے ضرور تمہارے لیے دعا کرتا رہوں گا، بخشش کی دعا مانگوں گا۔ انہو کان بی حفیہ، بے شک میرا رب تو ہمیشہ سے بڑا ہی مہربان ہی رہا ہے، وہ تو بڑی مہربانی کرنے والا ہے۔ اب باپ کا انداز دیکھیں اور بیٹے کا انداز دیکھیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے یہاں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اپنے والدین کا ادب و احترام، ان کی اہمیت، ان کی زندگی میں ان کا ادب و احترام، اور ان کی وفات کے بعد اگر وہ توحید والے ہیں تو پھر ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ بعد میں اللہ نے جب بتا دیا ابراہیم تیرا باپ جو ہے یہ میرا دشمن ہے، پھر اس کے بعد دعا کرنے سے رکے ہیں، مگر نہ ان کی انسلٹ نہیں کی، ان کی گستاخی نہیں کی۔ اور پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی سیرت دیکھیں
کہ جب خود باپ بنے، اللہ نے بیٹا دیا تو اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی؟ رب سے بیٹا مانگا تھا، اللہ نے بیٹا عطا کر دیا، اب اس بیٹے کی کیسی تربیت کی، اور تربیت کے ساتھ ساتھ اپنے رب سے دعائیں کیسے کر رہے ہیں، اپنے اللہ سے کس طرح اپنی حاجات پوری کروا رہے ہیں، اور اللہ کے سامنے کس طرح اپنے ہاتھوں کو پھیلا رہے ہیں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے اللہ، اللہ ہم دونوں کو اور پھر اس کے بعد میری اولاد کو، میری اولاد میں سے ایک امت کو اپنا فرما بردار بنا دے۔ اولاد کے لیے نیکی کی دعا کرنی چاہیے، جب اولاد مانگے اس وقت بھی نیک اولاد مانگے، مگر نافرمان اولاد سے بہتر ہے کہ اولاد نہ ملے۔ اور پھر اس کے بعد ان کے لیے جہاں اور دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ میری اولاد کو کاروبار دے دے، اس کو اچھا عہدہ دے دے، اس کو بڑا بنا دے، اس کے ساتھ یہ دعائیں سب سے اہم ہیں کہ اپنی اولاد کی تربیت کے ساتھ ساتھ ان کی نیکی کے لیے دعا کریں، اللہ میری اولاد کو نیک بنا لے، اپنا فرما بردار بنا لے اور دین پر چلنے والا بنا لے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کا حکم آیا، ابراہیم بیٹا چھوٹا سا ہے، اپنی بیوی کو، ان دونوں کو جا کر ایک ایسی وادی میں چھوڑ کر آؤ جہاں انسانوں کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ آج قربانی کر کے سمجھتے ہیں کہ بڑا ہم نے اللہ کا حق ادا کر دیا، یہ دیکھو کتنی بڑی قربانی کہ چھوٹا سا بیٹا اور اپنی بیوی کو اللہ کے حکم پر چھوڑا، اور وہاں چھوڑ کر کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس، اے اللہ میں نے اپنی اولاد میں سے، اللہ اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو تیرے گھر کے پاس اللہ بسا دیا ہے، حرمت والے گھر کے پاس۔ ابھی بیت اللہ دوبارہ تعمیر نہیں ہوا تھا، کبھی یہاں بیت اللہ ہوا کرتا تھا، اور پھر اوپر سے بیت اللہ سیلاب کی وجہ سے اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اوپر سے آثار ختم ہو چکے تھے، تو اس کے بعد چھوڑ کے آئے، وہاں کوئی انسان بھی نظر نہیں آتا تھا۔ کہا یا اللہ کس لیے چھوڑا ہے تیرے حرمت والے گھر کے پاس؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب تاکہ یہ نماز قائم کرتے رہے۔ اپنی اولاد کی فکر کتنی ہے کہ نماز پڑھتے رہے تیرے حرمت والے گھر کے پاس۔ سیرت ابراہیم سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کو نمازی بنانے کے لیے ان کو مسجدوں کے پاس آباد کرو، دور چلے جاتے ہیں، قریب مسجد نہیں، اب کیا کریں، بس اب گھر میں ہی پڑھ لیں گے، پھر اور کیا کرنا ہے۔ یہ کوئی حکمت اور دانائی والا فیصلہ نہیں ہے۔ مسجدوں کے پاس، یا پھر جہاں جا کے گھر بنایا وہاں مسجد بنا لیں، یا پھر مسجد کے بعد اپنی اولاد کو آباد کریں۔ قرآن دیکھیں، سیرت ابراہیم دیکھیں، کہتے ہیں اللہ میں نے اپنی اولاد کو تیرے حرمت والے گھر کے پاس جا کر آباد کیا ہے، کیوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب تاکہ یہ نماز قائم کرے، اور پھر اپنی اولاد کو مکہ میں آباد کر کے ان کے رزق کی دعا کی، وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اللہ ان کو پھلوں کا رزق بھی دینا تاکہ ذرا شکر بھی کرتے رہیں، اور پھر ان کے لیے شرک سے بچنے کی دعا، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے اللہ مجھے بھی بچا لے اور میری اولاد کو بھی بچا لے کہ ہم بتوں کی پوجا پر نہ لگ جائیں۔ یعنی اولاد کی کتنی فکر ہے، آخرت کی کتنی فکر ہے، اور اولاد کو پھر جب اللہ نے بہت ساری آزمائشیں کر لی، اللہ رب العزت نے بڑے بڑے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے امتحان لے لیے اور ہر امتحان میں کامیاب رہے، آخر میں پھر اللہ نے فرمایا ایک اور تجھے نیکی کا موقع دیتے ہیں، انعام دیتے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام تھا۔ نیکی کی توفیق مل جانا اللہ کی طرف سے بہت بڑی اللہ کی مہربانی ہوتی ہے، وگرنہ پیسے تو بڑے ہر ایک کے پاس، مسجد بنانے والا ہر کوئی نہیں ہوگا، پیسے تو بڑے ہیں، مدرسہ بنانے والا آپ کو کوئی کوئی نظر آئے گا، پیسے تو بڑے ہیں، نیکی کے کاموں پر لگانے والا کوئی کوئی ہوگا، جس کو اللہ توفیق دیتے
اللہ نے اتنا بڑا کام دیا کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے پھر بیت اللہ کو تعمیر کیا. اور بیت اللہ کو تعمیر کرنا یہ اللہ کا چھوٹا انعام نہیں تھا، بلکہ قیامت تک آنے والے لاکھوں کروڑوں لوگ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، بیت اللہ میں جا کر عمرہ حج کرتے ہیں، سب کا ثواب ان کو بھی ملتا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھی مل رہا ہے. اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اتنا بڑا انعام دیا کہ انعام کے طور پہ کہا میرا گھر تعمیر کرو، اور پھر گھر تعمیر کر کے تکبر نہیں کیا، غرور نہیں کیا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہم سے قبول کر لے. وہ قربانی کر کے اترانا اور فخر نہیں کرنا چاہیے. آج ہمارے یہاں کچھ ایسا ماحول بن گیا ہے، میں اتنے کی قربانی لے کر آیا ہوں، میں اس سے زیادہ کروں گا، میں اتنے کی قربانی، نمود و نمائش. ابراہیم علیہ السلام نے تو ایسا کام کیا ہے جو ایک کائنات میں سب سے شاید بڑا عظیم کام تھا، بیت اللہ کی تعمیر کا. اور پھر غرور فخر نہیں کیا کہ یہ ہمارا کارنامہ ہے، بلکہ کہتے اللہ ہم نے یہ تیرا گھر تعمیر کیا ہے تو اس کو قبول کر لے. یا اللہ تو قبول کرنے والا ہے، اللہ تو سننے والا اور جاننے والا ہے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے چند پہلوؤں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر قربانی کرنی ہے اچھی بات ہے کریں، لیکن اس کے ساتھ اپنا عقیدہ درست کرنا ضروری ہے. عقیدہ درست ہوگا قربانی کا تب فائدہ ہے، عقیدہ درست نہیں ایسی قربانی کا کوئی فائدہ نہیں، حج عمرے کا کوئی فائدہ نہیں اگر آپ کے عقیدے میں شرک پایا جاتا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے اپنے والدین کا ادب و احترام کرنا چاہیے، اپنی اولاد کی تربیت کرنی چاہیے، ان کو نیکی کی طرف اور دین کی طرف اور نماز کی طرف اور اپنے اللہ کے گھر کی خدمت کی طرف اپنی اولاد کو لگانا. یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے چند ایک پہلو ہیں جن کا تذکرہ کیا گیا. دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب